الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ اللہ کے سامنے توبہ کرو توبوا الی اللہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ توبۃ نصوحا خالص پلٹنا یا توبہ کرو اللہ کے حضور خالص توبہ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارا خالق و مالک تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں اللہ جنتوں میں داخل کرے گا ایسے بہترین باغات میں داخل کرے گا جن کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اس دن تمہیں یہ سعادت اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا
اگر تم سچی توبہ کرو گے جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان خوش نصیب لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور ان کا نور ایمان، نیک اعمال کی برکت سے حاصل ہونے والا نور ان کے سامنے بھی دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں بائیں بھی ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ مسلسل اللہ کے حضور یہ دعا کرتے چلے جائیں گے، اے ہمارے رب ہمارا نور اور روشنی ہمیں پوری پوری عطا فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں بہت اہم حکم بھی ارشاد فرمایا ہے اور ایک وعدہ بھی فرمایا ہے۔ حکم ہے اہل ایمان کو توبہ کرنے کا، اور عام توبہ نہیں، توبہ کی شرط ہے توبہ نصوح ہو، خالص توبہ ہو۔ ایک ہوتی ہے ڈھیلی ڈھالی توبہ، زبانی توبہ، اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ توبہ ندامت کو کہتے ہیں، پشیمانی کو، اور پشیمانی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو توبہ پہ ابھارتی ہے وہ دل میں پیدا ہونے والا خیال ہے، اور وہ کیا ہے؟ پشیمانی، ندامت۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا ظلم کیا، میں نے جرم کیا، مجھے یہ نہیں تھا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس گناہ کو بالکل مطلقاً فی الفور چھوڑ دیا جائے۔ ندامت ہو، پشیمانی بھی ہو، گناہ بھی چھوٹ گیا اور آئندہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ ہو، یہ خالص توبہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا، اور وعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ توبہ کرنے والوں کو یہ نوید سنائی گئی، خوشخبری سنائی گئی، اور ان جنتوں کی کیفیت بتائی گئی کہ جو ایسی نعمتوں سے مالا مال ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دنیا میں کہیں وہ نعمتیں دیکھی ہیں، ان نعمتوں سے ملتی جلتی بھی یہاں کوئی چیز نہیں، نہ کسی نے ان کے بارے میں سنا، وہ آواز اس کو سنائی دے یا وہاں کی خوشبوئیں کسی کو کوئی سونگے، اور نہ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی انسان تصور کرے، لیکن وہ جنت کی نعمتیں اس سے بھی اوپر ہیں۔ اور فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنا یہ انبیاء کی بہت بڑی فکر رہی ہے، بہت بڑی پریشانی رہی ہے، اور نبی انبیاء اللہ سے یہی دعا کرتے چلے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل جیسے پیغمبر جن کا رتبہ، مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد۔ ان کی دعاؤں کا قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ شعراء میں جو اللہ نے دعائیں بیان فرمائیں ان میں ایک دعا یہ بھی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ جس دن تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور ہر کسی کے بارے میں جو تو میدان محشر میں اعلان کرے گا وہ سب کو سنائی دے رہا ہوگا، تو یا اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا۔ رسوائی کا اتنا خوف ہے، جس دن مال بیٹے کوئی کام نہیں آئیں گے،
ہاں وہ انسان رسوائی سے بچے گا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اپنے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے جائے گا۔ قلب سلیم، دل سلامت ہوگا، اس دل میں ایمان ہوگا، شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، شہوات پرستی کی محبت نہیں ہوگی، اس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، دنیا والوں کا خوف نہیں ہوگا، اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت پہ دنیا والوں کی محبت غالب نہیں ہوگی۔ یہ قلب سلیم جو وہاں لے کے جائے گا وہ بچے گا، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اہل ایمان کی دعاؤں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سورہ آل عمران جو سورہ البقرہ کے بعد دوسرے نمبر پہ بڑی سورت ہے، اس کے آخری رکوع کو اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ صبح جب سحری کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی جو جاگنے کی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنے کے بعد اس رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان دعاؤں میں ایک یہ بھی ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم انسانوں سے وعدے کیے ہیں کہ اگر تم نے میری یہ شرطیں پوری کر دیں، تم میرے ان حکموں پہ اگر تم پورے اترے، اس دنیا کی زندگی کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ پورا کیا اور ان جرائم سے تم بچے، تو یا اللہ جو تو نے پھر وعدے کیے ہیں کہ میں تمہیں بخشوں گا، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اے اللہ وہ وعدے ہمیں بھی عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو تو وعدہ کرے اس کے خلاف نہیں کرتا، وعدہ پورا تو کرتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہیں اہل ایمان کی۔ تو اللہ نے فرمایا تم سچی توبہ کرو تو اس دن میں نبی کو بھی رسوا نہیں کروں گا اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کروں گا۔ اگر ہم رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، قیامت کی رسوائی سے، تو اللہ نے اس کے لیے شرط کیا رکھی ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، خالص توبہ۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو اللہ کا یہ وعدہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، پھر ذلت و رسوائی سے تمہیں کوئی چیز، کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، نہ دنیا کے عہدے، نہ دنیا کے منصب، نہ دنیا کے ساتھ رشتے کہ میرا یہ رشتہ ہے، میرے پاس اتنی دنیا ہے، میری یہ قوم ہے، میری یہ کنبہ ہے، میری یہ جماعت ہے، میری یہ پارٹی ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اس دن اگر ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اور اللہ کے وعدے یہی ہیں کہ اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کا نور ان کے ہر طرف دوڑ رہا ہوگا جو ان کو جنت کے راستے دکھائے گا اور راستوں کی مشکلات سے ان کو بچائے گا، وہ نور اور روشنی ہوگی، وہ یہیں سے ہم نے لے کے جانی ہے، وہ روشنی یہاں سے لے کے جانی ہے۔ قبروں میں اگر ہم خود ذاتی طور پہ تاریکی اور گناہوں کی تاریکیاں لے کے گئے، پھر قبر پہ قرآن پڑھنے والوں کا نور نیچے نہیں اترے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ نور ادھر ہوگا، یہاں جتنا نور ہوگا وہ آگے باہر نکل آئے گا، یہاں تاریکی ہوگی پھر کسی کا نور کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ پچھلے جمعے بھی آپ نے توبہ کے حوالے سے اس کی اہمیت کے بارے میں سنا تھا۔ آج جو بات اس توبہ کے حوالے سے کہ اللہ نے اہل ایمان کو جب یہ کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، تو یہ سب سے پہلے اللہ کے اس پیغام کو سننے والے کون لوگ تھے؟ کیوں جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس دھرتی پہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل جو اپنے اپنے وقت پہ یہاں آئے، ان جیسا کوئی انسان نہیں تھا، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل تھے۔ اور اس کے بعد نبیوں کے بعد جو سب سے عظیم ہستیاں جو آسمان نے دیکھی اور جن کو زمین نے اٹھا کے وہ خوشی محسوس کی اور ان کو اپنے سینے میں چھپا کے وہ خوش ہو رہی ہے، وہ صحابہ کرام کی ہستی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ قطعاً نہیں کہ وہ ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے یا وہ گناہوں سے پاک لوگ تھے، وہ فرشتے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
بلکہ وہ انسان تھے، ان سے گناہ ہوتے تھے، نہ چاہتے ہوئے گناہوں سے نفرت بھی کرتے تھے، اور نیکیوں سے ان کی محبت تھی، اور اس چیز کی گواہی اللہ نے دی ہے، اس چیز کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ اللہ وہ ہے جس نے اے میرے نبی کے صحابیوں حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں سب سے محبوب ترین اگر چیز بنائی ہے، تمہاری نظر میں وہ دنیا نہیں، وہ اولاد نہیں، یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، سب سے زیادہ محبت تمہیں جس چیز سے ہے، اللہ فرما رہے ہیں وہ ایمان سے تمہاری محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ ایمان سے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ جذباتی باتیں کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا بول سکتا ہے؟ صحابہ کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، تم وہ ہو میرے بندے کہ تمہارے دلوں میں نے ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جتنا ایمان تمہارے دلوں میں نے مزین کر کے سجا دیا ہے، ایسا کسی انسان کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا نبیوں کے بعد۔ یہ صحابہ ہیں جن کی یہ گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے نفرت پیدا کر دی ہے۔ کررہا، اللہ نے بہت نفرت پیدا کر دی ہے تمہارے دلوں میں، کس چیز کے ساتھ؟ کفر سے۔ کفر سے تمہیں بڑی نفرت ہے، اور کس سے؟ والفسوق، فسق و فجور سے، والعصیان، اور عام نافرمانیوں سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کن کے بارے میں؟ کن کو مخاطب کر کے؟ صحابہ کو۔ تمہیں کررہا الیکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے نفرت پیدا کر دی ہے، کفر کی، فسق و فجور کی، اور چھوٹے موٹے گناہوں کی بھی اللہ نے نفرت پیدا کر دی ہے۔ مزید اعزاز کیا بخشا؟ اولئک هم الراشدون، اے بعد میں آنے والے قیامت تک انسانوں، مسلمانوں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، اولئک هم الراشدون، ان کو ہدایت یافتہ سمجھنا، ان کو کامیاب سمجھنا، ان کو رشد و ہدایت پہ سمجھنا، ان کو گمراہ نہ سمجھنا، ان کو مجرم نہ سمجھنا۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا یہ میرا فضل ہے، یہ میری نعمت ہے جو میں نے ان کو عطا کر دی۔ یا اللہ انہیں کیوں دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کہ صحابہ وہ خطاؤں سے معصوم نہیں تھے، ان سے گناہ ہوا کرتے تھے، لیکن نفرت تھی گناہوں سے، گناہوں سے نفرت تھی، گناہ سے محبت کر کے گناہ نہیں تھا ہوتا ان سے۔ کیوں ہوتا تھا؟ بتقاضۂ بشریت، یہ انسان کی کمزوری۔ صحابہ اتنے کڑتے تھے کہ ہم سے گناہ کیوں ہوئے یا کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے قدرت کا اصول بتایا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، رواہ مسلم۔ فرمایا اگر تم اس دنیا کے اندر ایسے انسان تمہیں اللہ بنا دے کہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو، جیسے فرشتے ہیں، جیسے فرشتے ہیں، تم بالکل کوئی گناہ ہی نہیں ہوا، نہ نظروں کا گناہ، نہ زبان کا گناہ، نہ دل کا گناہ، ہوا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں یہاں سے لے جائے، اور اللہ ایسے لوگ لے کے آئے جن سے گناہ ہوں، پھر وہ اللہ کے حضور نادم ہوں، پھر وہ روئیں، پھر وہ توبہ کریں، اور پھر اللہ ان کو بخشے۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے۔ کن پہ کرے؟ فرشتے تو گناہ ہی نہیں کرتے، اللہ گناہگاروں پہ رحمت کرنا چاہتا ہے۔ یہ گناہ کی دعوت نہیں، یہ توبہ اور استغفار کی دعوت ہے۔ تو صحابہ کرام میں جو چیزیں کچھ نمایاں تھیں، وہ چیزیں ذہن میں آج بٹھائیں کہ صحابہ ان سے بعض اوقات ایسے گناہ ہو گئے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، یا اللہ ایک نبی کا صحابی یہ گناہ کرے، ہو گیا۔ ایسے ایسے ان سے گناہ بھی ہوئے، لیکن وہ کیا معاملہ تھا کہ اللہ نے
فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بہت وسیع مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ یہ نہیں کہ اللہ کے اصول یہاں ٹوٹ گئے، اللہ اپنے اصول پہ لا تبدیل لکلمات اللہ کے اصول نہیں بدلا کرتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ بعد میں آنے والے میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کو، ان صحابہ کو ہمارے لیے آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ فرمایا ایک بات یاد رکھو، توبہ اللہ ان لوگوں کی پسند کرتا ہے، گناہ ہوا فوراً توبہ کی طرف آ گئے۔ صحابہ میں یہ خاصیت موجود تھی، کیا؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کے وعدے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ جو جہالت اور نادانی میں آ کے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے، فوراً توبہ کر لیتے، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک ان کے اندر یہ وصف موجود تھا۔ کون سا وصف؟ کہ اگر گناہ ہوا نا، پھر یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہیں پھر دیکھ لیں گے، نہ، گناہ ہوا پھر توبہ نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انہی قدموں پہ توبہ، انہی قدموں پہ کہ اللہ کے حضور گر جانا، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ایک یہ چیز اللہ کو پسند ہے جو صحابہ کے اندر تھی۔ دوسرا، کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا کہ وہ گناہ کرے اور پھر اپنے گناہ کے جواز پہ دلائل دے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو گناہ کرے اور اپنے گناہ کے جائز ہونے پہ، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے ٹھیک کیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے حضور کیا میں گناہ کروں کہوں یا اللہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے اگر گناہ ہوا، انہوں نے کہا گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، ٹھیک نہیں ہوا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جگرے والوں کا کام ہے، جن کے عزائم بلند ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے قرب کی اور اس کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی صحیح فکر ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، اپنے گناہ کی زیادتی کی، ظلم کیا، گناہ کیا اور پھر کہے میں نے ٹھیک کیا۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ تیسری چیز، وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر گناہ ہوتا، ان کی نظر میں وہ بہت بڑا جرم ہوتا، ان کی نظر میں بہت بڑا جرم ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھ سے کیا ہوا ہے، اس لیے کہ میں نے کس کا جرم کیا ہے، میں مجرم کس کا بنا، میں مجرم کس کا بنا ہوں، ناراض کون ہوا ہے، کس کی ناراضگی کا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا۔ تو پھر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک مسلمان صاحب ایمان جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے اور میں اس کے نیچے دب جاؤں گا۔ گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ اس کو وزنی لگتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق انسان ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، اس کو ایسے اڑا دیا، کیا ہوا۔ اب ان باتوں کے تناظر میں ہم اپنا جائزہ لیں، ان میں سے کتنی باتیں ہمارے اندر ہیں۔ صحابہ کرام کی پہلی بات جو میں نے بیان کی کیا تھی؟ فوراً توبہ کرنا۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ غزوہ قریظہ ہوا، بنو قریظہ، آپ نے پچھلے جمعوں میں غزوہ احزاب جو کافروں نے جتھا بنا کے مدینے پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے خندق کھودی تھی، اور اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا، کامیابی عطا فرمائی اور خود ان کی مدد کی۔ اسی دوران جو مدینہ میں ایک بہت بڑا یہودیوں کا قبیلہ تھا جو بنو قریظہ تھا، تو ان ظالموں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو 5 سال سے اپنے معاہدے پہ پکے چلے آ رہے تھے، جبکہ کچھ اور قبائل یہودیوں کے وہ بدعہدی کر کے مدینہ سے ذلیل ہو کے نکل چکے تھے۔ ان لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں اور ہم کبھی بھی وعدہ نہیں توڑیں گے، لیکن اس موقع پہ ان بدعہدوں نے، ان غداروں نے کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے جو کیا ہوا وعدہ تھا وہ توڑ دیا، اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کی علانیہ مدد کی، اور ان کے عزائم یہ تھے کہ
کہ پیچھے سے ہم مسلمانوں کو ماریں گے اور ادھر سے کافر دوسرے حملہ کریں گے، اس طرح ہم مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے۔ اب ایسی غداری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قانونی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی، کیوں جی ایسے غداروں کو بخشا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، 15 دن ان کے قلعوں کو جو ہے وہ ان کا محاصرہ جاری رکھا، بالآخر ان کے سارے عزائم وہ خاک میں مل گئے، اور وہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کو رعب اور دھاک بیٹھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے گفتگو شنید کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں فلاں صحابی کو ہماری طرف بھیجیں، کیونکہ ان کو یہ توقع تھی کہ ان سے ہمارے دوستانہ تعلقات پرانے تھے، تو شاید وہ ہمارے ساتھ کوئی نرمی بھی برتیں گے، کوئی اچھا مشورہ بھی دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ابو لبابہ کو آپ بھیجیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں، اور یہ اتنے اعتماد والے، اتنے سمجھدار صحابی تھے کہ بارہا اللہ کے نبی جب اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جاتے تو ان کو پیچھے اپنا قائم مقام بنا کے جایا کرتے تھے، ابو لبابہ رضی اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو بھیجیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو یہ علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان یہودیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کڑی سزا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تاکید بھی کی تھی کہ ہمارے عزائم سے ان کو آگاہ نہ کرنا۔ چنانچہ وہ گئے اور یہودیوں نے پوچھا ابو لبابہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر ہم اپنے آپ کو آپ کے پیغمبر کے حوالے کر دیں تو کیا جان بچ جائے گی؟ ہمیں کر دینا چاہیے، کیا کریں؟ اب یہاں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کھلے طور پہ تو یہ نہیں کہا کہ ہاں کر دیں کوئی خطرہ نہیں، انہوں نے کہا کر دیں، اور صاحب ایسے کر دیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کر دیا، ہاں کر دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا، بولے تو نہیں لیکن مطلب یہ تھا کہ بہرحال جو بھی ہوگا تمہیں اللہ کے نبی قتل ہی کریں گے۔ اب وہ خود بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم ابھی میرے پاؤں اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے بہت سنگین جرم کیا ہے، اللہ کے نبی کا راز افشا کر دیا ہے۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں یہ منہ لے کے اللہ کے نبی کا سامنا کروں۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا مسجد نبوی میں جا کے میں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا، اور میں نے یہ کہا کہ میں وہ انسان ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ اب جب تک اللہ کے رسول مجھے معاف کر کے یہاں سے مجھے کھولیں گے نہیں، مجھے کوئی نہیں کھول سکتا۔ میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، موت آ جائے تو آ جائے، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ انہی پاؤں پہ وہاں سے سیدھا مسجد نبوی میں گئے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے شرف بخشا اور بار بار یہ نصیب کرے، مسجد نبوی میں جب آپ حضرات جاتے ہیں تو وہ جگہ جو نبی علیہ السلام کے حجرے کے ساتھ ہے، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے ان گھروں اور میرے منبر تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہاں کچھ ستون ہیں، ان ستونوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، اس پہ ایک نام لکھا ہوا استوانہ ابی لبابہ، یہ ابو لبابہ والا ستون ہے، یہ وہ ستون ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ تاریخ ہے ہماری ایک تاریخ ہے روشن۔ توبہ کرو، ہمیں توبہ کی بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے وہاں باندھ لیا اپنے آپ کو، 6 دن 6 راتیں نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ کیوں؟ گناہ یہ کیا میں کر بیٹھا، میں یہ غلطی کیا کر بیٹھا، مجھ سے یہ ہوا تو کیوں ہوا۔ بیوی آتی نماز کے وقت، کھولتی، رفع حاجت کے لیے جاتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، پھر وہاں جا کے ایسے کھڑے ہو جاتے اور بیوی باندھ دیا کرتی۔ یہ 6 دن اور 6 راتیں ابو لبابہ کے گزرے، اور پھر ایک دن صبح سحری کا وقت ہے، ام سلمہ ام المؤمنین کے گھر اللہ کے نبی موجود ہیں، اور صبح صبح اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں۔ پوچھنے والی زوجہ مطہرہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا خوشی ہے؟ فرمایا اللہ نے میرے صحابی ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے میرے ابو لبابہ کو معاف کر دیا ہے۔ کہا کیا میں ان کو خوشخبری سنا دوں؟ کہا سنا دو۔
انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لوگوں نے، وہ سحریوں کے وقت اٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، وہ اللہ کے حضور رویا کرتے تھے، جو ان لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی بھاگتے بھاگتے ابو لبابہ سے ملنے آ گئے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ کھولنے کی کوشش کی، فرمایا نہیں ابھی نہیں کھولنا، وہی جس کا میں مجرم ہوں وہ مجھے آگے کھولے گا۔ اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھانے آئے تو ان کو کھولا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ فوراً توبہ کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ سال گزر گئے، جوانیاں بیت رہی ہیں، بڑھاپے ہمیں قبر کے دہلیز پہ لے جا چکے ہیں، لیکن گناہ ہیں چھوٹ نہیں رہے، توبہ ہے اس کی ابھی ہمارے دل مائل نہیں ہوئے۔ ہمارے اور صحابہ میں یہ فرق تھا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ جو بھی گناہ ہوتا اللہ کے بندوں اس کے اوپر وہ جواز نہیں پیش کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی یہ مثالیں تھیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں اپنے غلام کو، اس نے ایسا جرم کیا، مجھے بڑا غصہ آیا، ڈنڈا اٹھایا، میں نے مارنا شروع کر دیا۔ اب ایک غلام ہے، یہ مالک ہے، یہ اپنے غلام کو مار رہا ہے، پیچھے سے رحمت للعالمین نے دیکھا میرا صحابی زیادتی کر رہا ہے، فرمایا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، او ابو مسعود سنو، ابو مسعود تمہیں پتہ ہونا چاہیے، للہ اقدر علیک منک علیہ، تو اپنے اس غلام پہ اتنے طاقت نہیں رکھتا جتنا اللہ تیرے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ یہی وہ ہماری بد نصیبی ہے، ہم کہتے ہیں میں اپنے ماتحت کو جو مرضی ہے کر لوں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میری اپنے ماتحت پہ، یا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے، دنیا کی قدرتوں کے لحاظ سے یہ میرا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ مت سوچو، اوپر والے کا اپنے اوپر کنٹرول سوچو۔ وہ چاہے تو تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو یہیں جام کر دے، وہ چاہے تمہاری اس تڑ تڑ کرتی ہوئی زبان کو فوراً گم کر دے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز جو مجھے سنائی دے رہی تھی، جو میرے کانوں کے پردوں سے ٹکراتے ہوئے دل کو کھٹکھٹا رہی تھی، وہ تو اللہ کے نبی کی آواز ہے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ یہاں کہا جا سکتا ہے نا میرے بھائیوں کہ ابو مسعود کہتے غلام مالک ہے نا، جو مرضی الزام لگا دے، اور وہ تو سچ بھی بولا کرتے، جھوٹ تو بولتے نہیں تھے کہ اس نے یہ جرم کیا، اللہ کے نبی دیکھے نا اس نے یہ جرم کیا ہے، دیکھے نا پھر مجھے غصہ تو آنا ہی تھا نا، میں کیا کرتا۔ اللہ کے بندو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ فوراً دل میں یہ خیال آیا ہاں میں نے شاید سزا دینے میں زیادتی کر دی ہے، قدرت والا مجھ سے پوچھے گا۔ فوراً کہا حر لوجہ اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، یہ آزاد ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو مسعود جان لو، اگر آج تم اپنے گناہوں کا یہ کفارہ نہ دیتے تو جو تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے لَلَفَحَتْكَ النَّارِ، تجھے جہنم کی آگ جلا کے خاک کر دیتی۔ بدری صحابی ہے میرے بھائیوں، بدری صحابی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، جہاد کرنے والا، ناک پہ وہ غبار بابرکت گئی، فرمایا جس کے ناک میں جہاد کی غبار چلی گئی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ اگر تو یہ نہ کرتا تو تجھے جہنم کی آگ جلا کے راکھ کر دیتی۔ گناہ ہوتے ہیں، صحابہ اپنے گناہوں پہ جواز نہیں پیش کیا کرتے تھے، اور ہم کرتے ہیں، اور ہم حق بجانب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ عجیب ایمان افروز واقعہ ہے۔ وہ ابو بکر صحابہ کے بعد اجماع امت ہے، قرآن و حدیث کے نصوص شاہد ہیں اس بات کے اوپر کہ انبیاء کے بعد ابو بکر جیسا کوئی انسان نہیں ہے، آپ کے پائے کا بھی کوئی انسان نہیں ہے۔ ساری امت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ابو بکر کو دوسرے پلڑے میں، ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا، پوری امت ان کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ وہ ابو بکر، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کی خدمت گزار ہیں،
اور یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہ خادم ہیں، وہ وزیر ہیں، وہ مشیر ہیں، وہ دست و بازو ہیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زمین دی، مجھے بھی زمین دی، ابو بکر صدیق کو بھی، یہ آپ کی ہے، یہ ان کی ہے۔ اب ہماری زمین چونکہ اکٹھی تھی تو درمیان میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک کھجور کا درخت تھا، اب اس کے اوپر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا یہ میری طرف ہے، ربیہ کہتے ہیں یہ میری طرف ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں دنیا آ گئی، دنیا، یہ دیکھیں، کہتے ہیں دنیا آ گئی۔ وہ ابو بکر جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، بحیثیت انسان ہونے کے یہاں ایک درخت کے اوپر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ بتائیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ ابو بکر جو اپنے کل متاع کی پرواہ نہیں کرتا، مسلمانوں کو گھر سے سارا اثاثہ اٹھا کے دے دیتا ہے، بیوی بچوں کا کھانا اٹھا کے دے دیتا ہے، بحیثیت انسان ہونے کے کہتی ہے یہ میرا ہے۔ ربیہ کہنے لگے یہ میرا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سخت جملے نکل گئے۔ ربیہ کہتے ہیں مجھے بھی ناگوار گزرا کہ ابو بکر نے یہ مجھے کیوں کہا۔ اب دیکھیں وہ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے کہ ابو بکر نے کہا کیا، وہ لفظ ان کو ابو بکر کے لفظوں کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتے کہ کیوں کوئی ابو بکر کے بارے میں یہ کہے کہ ابو بکر کی زبان سے یہ کلمے نکلے، بس کہا کہ ان کی زبان سے سخت کلمے نکل گئے۔ مجھے بھی تکلیف ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق نے ادھر ہی کھڑے کھڑے سخت جملے زبان سے نکلے ہیں، اپنے گناہ کے اوپر کوئی حجت نہیں۔ یہ درخت پیچھے چلا گیا، کہنے لگے ربیہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، اور تم زبان سے وہی کلمے مجھے کہو جو میں نے کہے تھے تمہیں، قصاص میں بدلہ ہو جائے، جو کلمے تم نے کہے میں نے کہے وہ تم مجھے کہو۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تو نہیں کہوں گا، آپ اتنے بزرگ آدمی ہیں، آپ تو ساری امت کے محسن ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے اتنے قریب چہتے صحابی ہیں، میں تو نہیں کہوں گا، میں تو آپ کے لیے ہمیشہ خیر کی بات کہوں گا۔ وہ کہنے لگے مجھے کہو، مجھے تسلی تب ہوگی، میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں میں یہ نہیں ہوگا، میں تمہیں برے کلمے نہیں کہوں گا۔ وہ کہنے لگے پھر میں اللہ کے نبی کے پاس چلا جاؤں گا کہ کوئی حل تو بتائیں گے نا۔ کہنے لگے چلے جائیں۔ ابو بکر سے اب یہ درخت پیچھے چلا گیا، ایک درخت تھا جس نے یہ نزاع بنا دیا، یہ تو چلا گیا پہاڑ میں، اب ان کو اپنے معاملے درپیش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق گئے پیچھے پیچھے ربیہ بھی، قوم کہنے لگی عجیب بابا ہے، زیادتی کر کے اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہے۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں، یہ وہ ہمارے محسن ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے یار غار ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے مشیر ہیں۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو نبی ناراض ہو جائیں گے، نبی ناراض ہوئی تو عرش والا ناراض ہو جائے گا، پھر میں نہیں تم بھی تباہ ہو جاؤ، چپ کر جاؤ اور چلے جاؤ میرے پیچھے سے، میں جانوں اور یہ جانے۔ یہ صحابہ تھے، لڑائیاں بڑھتی نہیں تھیں، لڑائیاں مٹتی تھیں، تو بہرحال چلے گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب میں قصاص میں ان سے یہ وہ باتیں سننا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہتے نہیں میں نہیں کہنا، تو میرا قصاص کدھر جائے گا، میرا جرم کدھر جائے گا۔ کہا ربیہ نے ٹھیک کیا ہے، ربیہ کو واقعی یہ نہیں کہنا چاہیے، اور کہا اے ربیہ تم یہ کہو غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے جو کچھ کہا اللہ تمہیں معاف کر دے۔ انہوں نے یہی کہا۔ ابو بکر صدیق وہاں اتنا روئے، جذبات کے زبان سے الفاظ نہیں ساتھ دے رہے، جذبات اتنے ہیں، بکاء شدیدہ، سخت روئے کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ گناہوں پہ اصرار نہیں کیا کرتے تھے، گناہوں کے دلائل نہیں دیا کرتے تھے، فی الفور توبہ کیا کرتے تھے، اس لیے وہ اللہ کے چہیتے تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی اللہ ایسا ہی